حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق ناروے کے وزیر خارجہ خصوصی فلائٹ کے بجائے کمرشل فلائٹ سے پاکستان پہنچے. کوئی خدمتگار تھا نہ پروٹوکول، اپنا سامان بھی انہوں نے خود اٹھایا. دیکھو بات سنو، یہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. نارویشنز جو ہیں بنیادی طور پہ یہ سارا جتنا علاقہ ہے، ناٹ جسٹ ناروے، یہ اسکینڈینیویا پورے کا پورا یہ ہیں اوریجنلی وائکنگز. کبھی پرانی موویز دیکھنا وائکنگز کے بارے میں، یہ منگولوں کے باپ تھے. بربریت میں، وحشت میں، دہشت میں. یہ وہ لوگ تھے جو رات کو کھانے کے وقت بیٹھتے تو ظاہر ہے وہ بھنی ہوئی رانیں اور فلانا ٹمکانا جانوروں کی، تو کوئی ملازم اگر برا یا اس کی بات بری لگی تو پوری ران کی نا ہڈی پیٹ میں گھسا دیتے تھے، وہ کہہ مارتے تھے. بربریت میں منگولوں کے باپ دادے ہیں یہ، اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ منگولوں کو تو سمندروں کا پتہ ہی، تجربہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو زمین کے سفاک جانور تھے. یہ پانیوں میں اور زمینوں پہ یکساں طاقتور، دلیر، شجاع، بہادر، وحشی، جو مرضی کہہ لو ان کو. دیکھو ذرا ہم جیسے لوگوں کی وہ کہاں پہنچ گئے. وہ درندے، وہ جانور، وہ وحشی کہاں پہنچ گئے. اور یہاں پروٹوکول ہی ہے. پوری ہماری تاریخ کے گٹوں گڈوں میں بیٹھ گئے. یہ وارث کس کے ہیں؟ ٹیکنیکلی سپیکنگ، ادروائز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹیکنیکلی سپیکنگ، تقریریں، آیتیں، تو خطبے فلانے، یہ وارث کس کے ہیں؟ خلفائے راشدین کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے. ان کی شکلیں، ان کی حرکتیں، ان کے کرتوت دیکھو. میں کہتا ہوں یہ ان حالات کے ساتھ اگر ہر چوک سے تیل نکل آئے، ہم پہ نحوست طاری رہے گی. ہم پہ پھٹکار ہے منافقت کی، جھوٹ کی. یہ غلیظ ترین رویہ ہے، اور کن کے نام پہ ہو رہا ہے یہ اس کی سزا ہے. حضرت عمر بن خطاب کا پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھک کے بیٹھ جاتے تھے. اسلم ان کا ایک فیوریٹ غلام تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس بچی کی اولاد میں سے. ماں نے کہا کہ پانی ڈال دو ذرا دودھ میں. اب وہ کچے کوٹھے ساتھ تھک کے خلیفہ بیٹھا ہے، تو اس بچی نے کہا کہ خلیفہ نے منع کیا ہے. ماں نے کہا خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا. بچی نے جواب کیا دیا؟ اور سنو، یہ نام لیتے ہیں صرف. اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو حضرت عمر نے اسلم، جو ان کا فیوریٹ غلام تھا، وہ جب رات کو چکر لگایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ گھر بھول نہ جانا. اس گھر میں بیٹا بیاہ، اس میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ بنو امیہ میں سے تھے. میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے تصویر اخبار میں دیکھی ہے، سامان خود اٹھایا ہوا. ان کو دیکھو، عوام کو بیچنے کے بعد، ان کو گروی ڈالنے کے بعد، ان کے جاہو جلال ہی نہیں رکتے. کوئی نہیں جو ان کو کہے اوئے اوئے ہوش کر. بہرحال یہ ہمیں ہماری منافقت کی سزا ہے. اور ہمیں کیا، اگر نیچے گند ہے تو اوپر سے ہی آیا ہے بھائی. یہی اصول ہوتا ہے. گلیشیئرز اگر زہریلے ہوں گے تو جب وہ پگھلیں گے، جو پانی ندی نالوں میں آئے گا وہ بھی زہریلا ہوگا. ان کو شرم نہیں آئے گی. میں عاشق ہوں اسکینڈینیویا کا، کئی بار جا چکا ہوں. سردی بہت ہوتی ہے وہاں، پھر یہ ملک میرے اندر سے نہیں نکلتا. ادروائز توبہ ہے. ان کو دیکھ کے بندے کی عمر گھٹتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے. کوئی شرم حیا نہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی، جبکہ شام نے 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے بعد پہلی بار گندم کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کر لی. دیکھو بات سنو، یہاں جو چنگچی چلاتے چھوٹے مزدور، یہ وہ ان معصوموں کو سمجھ نہیں ہوتی. ان کو جاہل اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ٹی وی پہ بھی اگر کوئی بھونک رہا ہو میرے جیسا
تو اس کے پلے آدھی بات پڑے آدھی نہ پڑے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ اس نام نہاد زرعی ملک میں درآمد کا مطلب ہے باہر سے منگوانا کوئی چیز. یہ تمہارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، خاص طور پنجاب، تمہارا زراعت وہ منگوا رہا ہے. سبحان اللہ، بدنیتی زراعت بھی کھا گئی. اور دوسری طرف شام ہے خانہ جنگی، مسلسل خانہ جنگی کے بعد گندم کی پیداوار میں خود کفیل، جبکہ ہم زرعی ملک کی تہمت کے باوجود بے شرموں کی طرح گن پوائنٹ پہ 25 روپے کی روٹی اور 35 روپے کا نان بیچ رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اس ملک میں اناج کال نہیں، راج کال ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے داخلہ، خارجہ، خزانہ کے وزراء سمیت 372 شخصیات کو نمایاں کارکردگی کی بدولت سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا. دیکھو بات سنو، میجورٹی جیسی ہوتی ہے ایوارڈز کی، میجورٹی 100% نہیں میں کہہ رہا، ہرگز نہیں. اسی وجہ سے اب لوگ ان کو تمغے نہیں ٹھیکرے کہتے ہیں. ایسا چپڑ کناتیا. میں اور شعبوں کی بات کر رہا ہوں، یہ حکومتی وزیریں وزوروں کی نہیں. ان کو کیا، ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں. اچھا، ملک میں ماشاءاللہ امن عامہ کی جو صورت حال ہے، داخلہ کا ایوارڈ تو بنتا ہے. قدم قدم پہ جو کچھ ہو رہا ہے داخلہ. اچھا، خارجہ محاذ پہ کامیابیاں، کریڈٹ سارا افواج پاکستان کو جاتا ہے، لیکن مستحق ہے اسحاق ڈارلنگ ہے. اچھا، خالی خزانے کے وزیر کو بھی سب سے بڑا ایوارڈ دینا تو بنتا تو ہے. خزانہ خالی اگر بھرنا کمال ہے تو اس کو خالی کرنا بھی تو کمال ہے نا. اچھا، 3 مقدمات سے تازہ بری ہونے والی ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کو بھی 373 شخصیات میں شامل کرنا چاہیے تھا. کہ تم نے عورت ہو کے جواں مردی سے اس معاشرے میں کتنا نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کیا، اور پھر بری بھی ہو چکی ہے. 3 قدم قدم پہ خدا کی قسم آئینے لگے ہیں اور شکلیں بھیانک ہیں، لیکن نہیں. حسن صاحب، اور اب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر. دنیا بھر میں قحط سالی اور پانی کی شدید کمی کے بڑھتے مسائل کے درمیان امریکہ کی ریاست اوریگن کے ایک 13 سالہ طالب علم نے ایک جدید مشین تیار کی ہے جو ہوا میں موجود نمی کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہے. یہ اس ایجاد پر اسے 2026 کے 3M ینگ سائنٹسٹ چیلنج کے ٹاپ 10 فائنلسٹ میں شامل کیا گیا ہے. 3M ینگ سائنٹسٹ چیلنج امریکہ کا ایک نامور سائنسی مقابلہ ہے. یہ مقابلہ ہر سال 5ویں سے 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. اس کا مقصد نوجوانوں میں سائنسی سوچ کو فروغ دینا اور روزمرہ کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. بیسیکلی تو مریم لگتا یہ ہے کہ تم نے میرے زخموں پہ وہ مرچیں چھڑکنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. میں کبھی کوئی پروگرام ہے جس میں گھوم پھر کے آ نہیں جاتا سائنس اور ٹیکنالوجی. میں نے تو یہاں جو دفاعی معاہدہ ہے، میں نے اس میں بھی کہا تھا کوئی ایک معاہدہ یہ بھی کرو، پوری مسلم ورلڈ سے ٹیلنٹڈ بچے پک کرو، ان کے لیے ایک شہر پورا، جیسے آکسفورڈ ایک شہر ہے پورا. اور تم نے تو بنی نوع انسان کو دیا ہی کچھ نہیں. ماچس دیکھ کے تمہارا غالب پاگل ہو گیا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جو آگ جیب میں لیے پھرتی ہے. اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا. تو تم نے کیا دیا بنی نوع انسان کو؟ جو تمہاری اصل حیثیت ہے، اوقات ہے، اسی کے مطابق رویہ. اچھا، اسے کہتے ہیں ٹیلنٹ. ہمارے یہاں گپوڑی ہیں بہت بڑے، ہر جگہ گپیں چھوڑتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کیڑا ٹیلنٹ ہوئے؟ تسی اسکریپ بیچ دے کھرپتی ہو جاؤ ڈالر، چاہے ٹیلنٹ ہے. اس سے کہتے ہیں ٹیلنٹ. 13 سالہ بچہ اپنے 13 سالہ نہیں، اپنے 130 سالہ بابے کا تصور کرو. انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نت نئی ڈسکوریز، یہ وہ تمہارے پلے کیا ہے؟ پوری دنیا جن چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے اور چیزیں ان کے گرد گھوم رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی کسی مسلمان کی دی ہوئی ہے. یہاں مجھے عبد القدیر خان صاحب یاد آئے.
میں نے جب بہت پھدر کے رہے تھے نا ایٹمی طاقت، تو میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ تو یوز ہو چکا ہے، تم نے بنا لیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ تمہارا کریڈٹ نہیں ہے۔ تو قدیر خان صاحب کے ساتھ میرا جب پہلا انکاؤنٹر ہوا، اللہ ان کو بخشے، انہوں نے مجھے ٹریبیوٹ دیا کہ یو آر دی اونلی ون ان دس کنٹری۔ وہ تصویر پڑی ہے میرے پاس، جو مجھے پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت کے وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران نے بھجوائی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا تصویریں بن رہی ہیں؟ تو ہم پانی برباد کرنے کی وہ اچھا، اور نام نہاد جو پوش بستیاں ہیں، یہ تو شرم آتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جہاں میں رہتا ہوں، اٹس ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پلیسز، اتنے بے شرم بے حیا لوگ ہیں، میں نے واک پہ جانا چھوڑ دیا۔ وجہ مالک ٹیرس پہ کھڑا ہے، تو بے شرم بے حیا، اس کو پتہ ہی نہیں، نیچے ڈرائیور گاڑی بے رحمی سے دھو رہا ہے پائپ کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ گاڑی خشک کرنے شروع کر دیتا ہے، پائپ پھینک دیتا ہے، پانی جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی ٹیم کو سمجھایا ہوا سختی سے کہ تھے پٹھے تو نہیں ٹوندے تسی گڈیاں چ، ٹائر وائر یہ وہ صاف کرنے کے لیے بالٹیوں میں پانی استعمال کرو، پائپ، لیکن نہیں۔ تو ہم پانی کو مس یوز کرتے ہیں، ایبیوز کرتے ہیں، اور یہ تمہاری نام نہاد پوش بستیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اے ہوئی ٹیلنٹ ہے تو دیکھو۔